یہ تو ثابت ہو گیا سرکار کے فرمان سے، ارے جو علی سے دور ہے وہ دور ہے ایمان سے، یہ تو ثابت ہو گیا سرکار کے فرمان سے، ارے اے ابو ذر دوستی چلتی رہے تو ٹھیک ہے، اے ابو ذر دوستی چلتی رہے تو ٹھیک ہے، پوچھ مت لینا عقیدہ حضرت سلمان سے، پوچھ مت لینا عقیدہ حضرت سلمان سے، اور بچ نہ پاؤ گے فرشتے روک لیں گے راہ میں، بچ نہ پاؤ گے فرشتے روک لیں گے راہ میں، بغض حیدر کا نکل آیا اگر سامان میں، یہ تو ثابت ہو گیا سرکار کے فرمان سے، اور میں ادب سے کہہ رہا ہوں زین یہ ممکن نہیں، میں ادب سے کہہ رہا ہوں زین یہ ممکن نہیں، چاہنے والا علی کا دور ہو قرآن سے، یہ تو ثابت ہو گیا سرکار کے فرمان سے، باواز بلند صلوات۔ ایک بار پھر صلوات پیش کرو۔ ایک بار پھر صلوات پیش کرو۔ بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر، حنین و بدر و احد سے پوچھو، عمر کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی ہے مثل حیدر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے
سے بہتر، غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا، ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ، ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ، سوا علی کے ہے اور کوئی، بنایا جس کو نبی نے مولا، تڑپ کے بولا یہ خم کا منبر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر، علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی ڈٹا ہے احد میں کوئی، نظر بچا کر سرر رہا ہے، نبی کے پاس سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا علی کے نبی سے بہتر، علی کی تلوار چل رہی ہے، علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی ڈٹا ہے احد میں کوئی، نظر بچا کر سر رہا ہے، نبی کے پاس سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر، صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک بار پھر بابا سے بلند سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خشنودی محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا
شفا بابا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی؟ میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے اماماں تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے؟ اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر پہ بابا کے اماماں تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آ رہی ہوں گی بقیہ سے صدا سن کے میری، سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی، زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے؟ اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ غم یہ بابا کے تڑپتا ہے، ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلالا، میرے غازی کو پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ
دکھا دو بھیا، خون بابا کی جبی سے دو گرا تھا جس پہ، اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے، میرے بابا کا مسلح تو لا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ برائے خوشنودی محمد والے محمد بلندر صلوات۔ محمد والے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، صلوات پیش کریں۔ محمد وجل فرجم۔ نہایت ہی ادب احترام سے گزارش کروں گا جناب کی بلاغہ مولانا وقار نقوی صاحب سے کہ آپ آئیں زیب منبر ہوں اور فضائل مولا علی علیہ السلام اور مصائب مولا علی علیہ السلام پر بیان فرمائیں بآواز بلند صلوات۔
ابھی آگے بھی کافی جگہ موجود ہے، درمیان میں بھی کافی جگہ موجود ہے. درود پڑھ کر آگے آ جائیں، انشاءاللہ ساری وبائیں جو ہیں دور ہو جائیں گی. آگے آ جائیے، ادھر بھی جگہ موجود ہے، اس طرف آ جائیں. آغاز میں ایک بات خطبے سے پہلے کہتا چلوں کہ وہ جنازہ بڑا پر رونق ہوتا ہے جو بھرے گھر سے اٹھے. تو ماشاءاللہ بھرا گھر ہے، اور مومنین سے بڑھ کر کون ہوگا اٹھانے والا. تو پھر میں گزارش کروں گا کہ جو اگر باہر کھڑے ہوئے ہوں ان سے بھی گزارش کروں گا فرش عزا پر آ جائیں. فرش عزا کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. آپ اکیلے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کو نہیں معلوم آپ کے پہلو میں کون کون بیٹھا ہوگا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووزيره ووارث علمه علم الاولین والآخرین یعصوب الدین اسد اللہ الغالب المطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم غاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین من یوم عداوتهم الآن الى یوم الدین. فقط قال اللہ تعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات پڑھ لیجئے محمد. سورہ مبارکہ براءت جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اس کی ایک
مختصر سی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہے، اے صاحبان ایمان پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ سب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں اور سب جانتے ہیں کہ سچے کون ہیں۔ یعنی جو بات میں نے آخر تک پہنچانی ہے اس کا نتیجہ میں نے اپنی آغاز میں آپ تک پہنچا دیا، کیونکہ محمد و آل محمد کے جو چاہنے والے ہیں بطفیل محمد و آل محمد اس منبر رسول کے صدقے میں اور علماء حق کے بیانات کے ذریعے سے ہم اس بات کو ازہر من الشمس یعنی سورج کی طرح روشن، جیسے سورج کے روشن ہونے پر یقین ہے، ہمیں محمد و آل محمد کے ویسے ہی سچا ہونے پر یقین ہے۔ جو ہے نا اللہم صلی علی محمد و آل قبل اس کے کہ چند جملے اس آیت کے ذیل میں آپ تک پہنچاؤں، چار مصرے ذہن میں آ رہے ہیں مولا علی کے حوالے سے، آپ کی توجہات کو مبذول کرتے ہوئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ضعف بدن بھی ہوتا ہے، ضعف مزاج بھی ہوتا ہے، لیکن علی کا چاہنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بدن کمزور ہو سکتا ہے، ایمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ یا علی، ایمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ تو میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں۔ میں تولا سے، اچھا تولا کا بھی مطلب سمجھانا تو نہیں پڑے گا نا مجھے؟ تولا بھئی جو 10 اصول فروع دین ہم بتاتے ہیں بچوں کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرہ۔ تو میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں، سوز دل، سوز جگر، دیدہ نم رکھتا ہوں، اور دل کی قوت کے لیے یاد خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا ہوں۔ پھر صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ تو عزیزان محترم ارشاد ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان، تو ہم جانتے ہیں کہ سچے کون ہیں، معلوم ہے، لیکن صادقین پر جانے سے پہلے، انہی باتوں کو دہرانے سے پہلے آیت نے کچھ اور کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اے ایمان والو۔ پھر کیا کہا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ پھر کیا کہا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے یہ 2 شرطیں پوری ہوں۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس طریقے سے گفتگو کرنا علی والوں کے سامنے۔ اے ایمان والو، خطاب کس سے ہے؟ اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے خطاب ہے نا۔ ایک ایمان والے وہ ہیں جو خود کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ایک ایمان والے وہ ہیں جسے اللہ کہتا ہے ایمان والے ہیں۔ بھئی میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں آیت موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پروردگار ایمان لائے ہوئے ہیں تو پھر کہہ رہا ہے ایمان لاؤ۔ کہاں کہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان لائے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں ابھی ایمان لاؤ۔ تو پہلی چیز کیا ہے سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے؟ ایمان۔ تو ایمان کے بارے میں کس سے پوچھیں؟
لیجئے میری مشکل آسان کر دی. ایمان کے بارے میں کس سے پوچھیں؟ کل ایمان سے. کل ایمان نے نہج البلاغہ آخری حصہ کلمات قصار میں صرف 3 باتیں بیان کی ہیں، جن میں یہ 3 باتیں پائی جائیں سمجھ لینا میں علی کہہ رہا ہوں وہ مومن ہے. میں علی کہہ رہا ہوں، میں علی کہہ رہا ہوں وہ مومن ہے. سمجھ لیں وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ معرفت بالقلب، صاحب ایمان وہ ہوتا ہے جو دل سے معرفت رکھتا ہو. معرفت بالقلب، اقرار باللسان، جب دل میں معرفت آ جاتی ہے تو زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے. اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ صرف دل میں معرفت ہی نہ آئے، زبان سے صرف اقرار نہ ہو، بلکہ اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھائے. میں نہیں کہہ رہا، میری بات ہو تو رد کر دیجئے، میری مقدی کیا. کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ 3 چیزیں دیکھو کسی کے اندر موجود ہیں. ظاہر میں معرفت رکھنے والے بہت ہیں، دل سے معرفت رکھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ دل اس کا معرفت سے سرشار ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد کہا کہ صرف معرفت یہ نہ رکھتا ہو، کیونکہ دل سے معرفت ہوتی ہے، زبان سے صرف پہچان ہوتی ہے. پھر میں ایک جملہ کہتا ہے جو مجھے روکنا پڑے گا، پھر میں ایک جملہ کہتا ہے، چلو یاد رکھیے گا کہ علم اور معرفت یہ 2 لفظ ہمیں ملے ہیں عربی کے. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. کوئی یہ جانتا ہو نا کہ علی نبی کے داماد ہیں، یہ صرف جاننا ہے، اور یہ جاننا کہ وہ کل ایمان ہے یہ معرفت ہے. صرف یہ جان لینا کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، وہ جناب سیدہ کے شوہر ہیں، وہ حسن اور حسین کے بابا ہیں، یہ علم ہے، جاننا ہے. پہچاننا کیا ہے؟ وہ منصوص من اللہ ہیں، وہ امام مبین ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ رسول کے حقیقی جانشین ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اقرار باللسان والعمل بالارکان، اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنے والا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کہلاتا ہے مومن. اب کیا وہ جس میں یہ چیزیں تینوں مل جائیں، یہ تینوں چیزیں کس لیے ضروری ہیں بھائی؟ بات اصل میں یہ ہے، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے نام سنا ہوگا، ایک قاری صاحب تھے ہمارے پنجاب میں، پڑھنے مجلس سے پڑھا کرتے تھے، جان محمد صاحب. ان کا ایک جملہ ہے کہ جن کی قبول نہیں ہونی وہ ٹرک رو رو کے پڑھتے ہیں، اور جن کی قبول ہونی ہے وہ مسجد سے نہیں جاتے. تو اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب قبول ہونی ہے، یہ جو کہا ہے نا علی نے کہ دل سے معرفت، زبان سے اقرار، اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار یعنی عمل کر کے بھی دکھاؤ. کیوں عمل کر کے دکھاؤ مولا؟ اس لیے کہ قبول تمہاری ہی ہونی ہے. تو یہ تو ہو گئی ایمان کی بات، میں اس میں نہیں روکنا چاہتا آپ کو. اب اس کے بعد آیت یہ ہے کہ یہ تو چلو آپ نے تینوں چیزیں مان لی، اب تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے یعنی یوں سمجھ لیجیے جتنے مومن ہیں وہ سب مسلم، جتنے متقی ہیں وہ سب مومن. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو. اگر مومن متقی ہوتا تو الگ سے تقوی کے بارے میں تقاضا نہ ہوتا. اللہ سے ڈرو، اور نہج البلاغہ ہی کا جملہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ بعض التقی ان قل. اللہ سے اتنا ڈرو چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. اپنے اس کے درمیان پردہ رکھو چاہے وہ باریک ہی کیوں نہ ہو. بھئی کس کے ذکر میں آئے؟ مولا کے ذکر میں آئے نا، تو مولا ہی کا کلام ہے، میرا کلام نہیں ہے. مولا امیر المومنین کا کلام نہج البلاغہ میں حوالہ چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. اتقوا اللہ بعض التقی، اللہ سے ڈرو ان قل، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے اور اللہ کے درمیان پردہ رکھو چاہے وہ باریک سا ہی
کیوں نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ جو شاہد ہے وہی تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، یعنی گواہی بھی اسی لیے دینی ہے اور دیکھ بھی وہی رہا ہے، تو گواہ تو وہی ہوتا ہے نا جو دیکھتا ہو۔ تو پہلے آپ مومن بن جائیں اور پھر اس کے بعد آپ تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ جب یہ دونوں چیزیں آ جائیں اب تم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ اب جو ہے اب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، ایمان بھی آ گیا ہے تم میں اور تقویٰ بھی آ گیا ہے، کیونکہ بے ایمان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، غیر متقی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک ساتھی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، کہیں پاپیادہ چل رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، آپ کے ایک ساتھی سے ساتھ ان کا ایک غلام تھا، وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، ساتھی نے مڑ کر دیکھا، غلام نظر نہیں آیا، کچھ دیر توقف کیا، دیکھا کہ غلام پیچھے سے آ رہا ہے، کسی کھیل تماشے میں لگ گیا، واپس آ رہا ہے، تو امام کے ساتھی نے اسے گالی دے دی، امام کے ساتھ کھڑا ہے، گالی دے دی۔ امام نے تعجب سے دیکھا اس کی طرف، تعجب سے دیکھا، اور گالی کیا تھی؟ نسب کے بارے میں گالی تھی، حسب اور نسب کے بارے میں گالی تھی۔ تہذیب منبر اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ گالی بیان کروں، یہاں گالی دے دی۔ امام کے جب تیور بدلے ہوئے دیکھے فوراً کہا کہ فرزند رسول، میں نے جو اس کو کہا ہے وہ میں نے غلط نہیں کہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس کا حسب اور نسب۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، ایک تو گناہ بھی کیا اوپر سے عذر پیش کر رہا ہے کہ میں نے جو کیا ہے سچ کیا ہے۔ امام دو قدم پیچھے ہٹ گئے، توجہ چاہیے، امام محمد امام جعفر صادق کونوا معاذ، نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے، کونوا معاذ صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے کے ساتھ ہی تو چل رہا تھا، سچے کے ساتھ ہی چل رہا تھا نا، تو کیا ہوا؟ گالی دی، وہ تو ہٹا نہیں، سچے ہٹ گئے، وہ یعنی امام ایک سائیڈ پر ہو گئے، کہا مولا میں نے تو جو کہا ہے وہ تو اس کے حسب و نسب کے بارے میں سے۔ اس وقت میرے مولا نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ نِکاح، ہر قوم کا ایک نکاح ہوا کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی قوم میں حلالی شمار ہوتا ہے۔ تو نے جو اسے کہا ہے آج سے تیرے اور میرے درمیان فراق، امام کے عمل نے بتا دیا کہ ایمان ہے یا نہیں، تقویٰ ہے یا نہیں، ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ جب یہ دو چیزیں آ جائیں، اب دیکھیے روزوں کا مہینہ ہے، کل سے نیا عشرہ شروع ہو رہا ہے، تیسرا عشرہ، عتق من النار، آگ سے بچنے کا عشرہ، روزوں کا مہینہ ہے، مزاج میں تلخی آ جاتی ہے، کبھی کسی سے کچھ کہہ دیا، کبھی کسی سے کچھ کہہ دیا، کہتے بھی یہ سوچ لیجئے گا کہ جہاں کچھ کہا سچوں سے دور ہوئے، اگر ہم دور نہیں ہوئے تو سچے ہم سے دور ہوئے۔ چلیے مختصر کر دوں، دامن وقت میں ابھی گنجائش نہیں ہے، جو مجھے وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ 10 بجے برآمدگی ہوگی، اس سے پہلے مضمون بھی سمیٹنا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے سچے کون ہیں، قرآن موجود ہے، قرآن سے ہم نے پوچھا، قرآن نے ہمیں بتا دیا، کہاں کیا بتایا قرآن نے کہ سچے کون ہیں؟ بڑی مشہور ہے، سورہ آل عمران 61 نمبر آیت موجود ہے کہ تعرف الاشیاء بأضدادہا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، دن نہ ہو تو رات کا پتہ نہ چلے، ٹھنڈک نہ ہو تو گرمی کا احساس نہ ہو، تلخ نہ ہو تو شیریں کا ذائقہ نہ آئے، تو یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں نا، تو ہمیں معلوم ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی 61 نمبر آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ ثم نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پوری آیت نہیں پڑھ رہا، پورا مباہلہ نہیں پڑھ رہا، کہ پھر ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے، اور جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے ادھر سے تو کوئی آیا جو بھی آیا، لیکن جب مدینے سے نکلے تو وہ 5 ہی ہستیاں تھیں، متعصب ترین اشخاص نے بھی جب قرآن کے حاشیے میں لکھا تو وہ بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہی 5 ہستیاں تھیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر کائنات، اور جناب فاطمہ الزہرا، جناب امام حسن، جناب امام حسین، یہی 5 ہستیاں
آئی تھیں جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے، ہم نے پہچان لیا، اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ جھوٹوں پر لعنت کرنے آئے ہیں، کبھی جھوٹا جھوٹے پر لعنت نہیں کرتا۔ اور آئے جب اس مقام پر آئے، آنے کے بعد جب سامنے آئے اور ہمیں بھی پتہ چل گیا ان کی صداقت کا، ان کی صداقت کے لیے پھر ہمیں تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں، واقعہ پڑھ لیجئے، انہوں نے خود کہا کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، فدیہ دو، اپنی نسلوں کو بچا لو، یعنی لعنت نہ کرنا، چونکہ یہ ایسے سچے دکھائی دے رہے ہیں اگر پہاڑ کو اشارہ کریں وہ بھی ہل جائے، وہ بھی ہل جائے، وہ بھی ہل جائے۔ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ سچے بھی یہی ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو بات پہنچ گئی، یہ سب باتوں کا خلاصہ ہو گیا۔ میرے خیال میں ہمارے بزرگوں کے لیے اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی، ہمارے بچوں کے لیے شاید ہو۔ سوال یہ ہے کہ صدق، اسی سے صادق بنا ہے، اسی سے صادقین بنا ہے، صادق بنا ہے۔ صدق کیا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے اپنی زبان میں ایسا سچا بھی ہو کہ لوگ اس کے بارے میں کہیں ہم نے اسے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ محلے میں کوئی ایسا بزرگ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے، صرف مرد ہی نہیں خواتین میں کوئی ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہم نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو کیا وہ صادقین کی فہرست میں آ جائیں گے؟ بھئی گواہی تو مل رہی ہے نا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن سچا کسے کہتا ہے، قرآن میں صداقت کیا ہے۔ دنیا والا سچا جو ہوگا، مان لیا کہ اس نے کبھی کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، اب ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی کی بات ہے، کبھی ماضی میں نہیں بولا ہوگا، کیا نہیں بولا؟ ہمیں ماضی کا کیا پتا، ابھی سچ بول رہا ہے، اور حال کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کل کو جھوٹ بولے گا کہ نہیں بولے گا۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنے کا قصد ارادہ بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اب یہ تین چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گے، ماضی بھی ایسا ہو کہ کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، حال بھی ایسا ہو کہ کبھی جھوٹ نہ بولے، مستقبل بھی ایسا ہو کہ کبھی جھوٹ نہ بولے۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن کی آیت کی روح سے کبھی جھوٹ کا خیال بھی نہ آیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں ایسا سچا چاہیے۔ اچھا صدق کیا چیز ہے؟ دیکھیے صداقت کہاں سے پتہ چلتی ہے انسان؟ ابھی آپ جب وہاں سے کہیں سے بھی آپ یہاں پر آئے ہیں مجلس کے لیے، راستے میں اگر کوئی آپ نے واقعہ دیکھا ہو، یہاں آپ کو دوست مل گیا ہو، آپ اس سے کہیں کہ ابھی میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا، میں نے فلاں جگہ پر یہ واقعہ دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، منو ان آپ نے وہی واقعہ ویسا دہرا دیا، تو آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے صدق کہا۔ لیکن آپ نے جو صدق کہا ہے نا، آپ نے جو سچا کہا ہے، جو سچی بات کی ہے، وہ کب کی ہے؟ جب آپ نے وہ واقعہ دیکھا۔ آپ کے سچے ہونے کے لیے، آپ کے سچے بیان کے لیے لازمی تھا کہ پہلے آپ اس واقعے کو دیکھیں اور اس کو آ کر کے بیان کریں۔ تو واقعہ جو رونما ہوا وہ حق تھا، اس حق کا بیان صدق تھا۔ توجہ کیجیے، وہ جو واقعہ جو وہ حق تھا، صحیح تھا، اور اس واقعے کا جو آپ نے من و عن بیان کیا وہ صدق تھا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ آپ کے واقعے کا بیان کرنا، آپ کو واقعے کا بیان کرنا جو ہے، یعنی اس حق بات کو بیان کرنا جو ہے، وہ محتاج اس بات کا کہ وہ واقعہ پہلے رونما ہو، تب آپ اس کو بیان کریں۔ اگر وہ رونما ہو ہی نہیں تو بیان کریں گے وہ صدق تو نہیں ہے، وہ تو کذب ہے۔ تو اب ہمیں یہاں پر میں آپ کو روک کر کے ایک اور منزل کی طرف لے جاؤں کہ ہم نے عموماً طور پر یہ سن لیا ہے کہ کوئی سچا ہے، کوئی بہت اچھا سچا بولتا ہے، لیکن یہ تو میں نے اور آپ نے کہہ دیا، اگر رسول نے کسی کو سچا کہا ہو، اگر رسول نے کسی کو سچا کہا ہو تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا نہج البلاغہ میں میرے مولا نے جب حضرت ابو ذر غفاری کو رخصت کیا تھا نا، مدینے سے جب رخصت ہوئے تھے، تو اس وقت میرے مولا نے جو خطبہ دیا تھا اس میں اس کے حاشیے میں مفتی جعفر صاحب نے لکھا، رسول کی حدیث ہے، میرے رسول کی حدیث ہے، آسمان نے شامیانہ نہیں تانا اور زمین کے فرش نے اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اب چونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، ورنہ میں یہ بتاؤں کہ یہ پھر اگر اتنے سچے تھے کہ رسول فرما رہے تو اپنے سچوں کے ساتھ جب آپ لعنت کرنے جا رہے تھے جھوٹوں پر تو اپنے ساتھ لے جاتے، کم از کم ان کی بھی نمائندگی ہو جاتی،
لیکن نہیں، بہرحال وہ بھی تو سچے تھے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ واقعہ ہو جو حق ہے اس کا بیان کیا ہے، وہ کیا ہے، صدق ہے. یعنی پہلے واقعہ ہو اسے آپ دیکھیں، اسے آ کر کے بیان کریں، وہ سچ ہوگا. میں نے فلاں جگہ یہ واقعہ دیکھا، آپ نے تحقیق کی، معلوم ہوا بالکل آدمی نے صحیح کہا. کیا محمد و آل محمد کا صدق بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی پہلے کسی واقعے کو دیکھیں پھر بیان کریں اور پھر ہم انہیں کہیں کہ یہ سچ ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ نہیں، میں شاید بات نہیں پہنچا سکا. کیا اگر ان کا بھی یہی تعلق ہوگا، ان کا بھی یہی طریقہ ہوگا، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہا؟ تو فرق کیسے ہو؟ اب عزیزان محترم آئیے ذرا ایک حدیث کی طرف. میں نے کیا کہا، جو واقعہ رونما ہو رہا ہے وہ ہے حق، اس کا بیان جو ہو رہا ہے وہ ہے صدق. یعنی واقعہ حق ہے، پہلے ہوا اور پھر آپ نے اس واقعے کو بیان کیا تو صدق. اب محمد و آل محمد کے صدق میں اور ہمارے میں فرق ہے. رسول فرما رہے ہیں، پھر توجہ کیجئے گا، جو واقعہ رونما ہوا وہ ہے حق، اس کا بیان ہے صدق. رسول فرما رہے ہیں الحق ما علی وعلی ما الحق. توجہ کیجئے، نہیں ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی ہے. الحق ما علی وعلی ما الحق اللہم آدر الحق حیث دار. اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. میں محمد و آل محمد کا صدق سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے کیا تھا کہ واقعہ رونما ہو، واقعہ رونما ہو وہ ہوگا حق، اس حق کا ہم بیان کریں وہ بنے گا صدق. یعنی ہم محتاج ہیں اس حق کے رونما ہونے پر، وہ رونما ہو اور ہم بیان کریں. اور وہ جو حق رونما ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے لیے کہ ہم بیان کریں تو صدق ہے. اسی کے لیے رسول فرما رہے ہیں الحق ما علی علی مال حق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ اے اللہ علی کو ادھر بھیج جہاں حق ہو. اگر علی ادھر گیا جہاں حق ہوا تو پھر تو ہم اور علی ہوئے برابر. لیکن اگر حق ادھر آیا جہاں علی ہوا، حق ادھر آیا جہاں علی ہوا. اب اس کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ واقعہ رونما ہو تو حق ہوتا ہے نا، پہلے ہو پھر ہم بیان کریں تو حق ہوتا ہے نا. اور اگر پہلے سے رونمائی نہ ہو اور اس کو بیان کیا جائے تو ہمارا تو ہوگا جھوٹ. اب حق جو ہے، جو رونما ہونا ہے، وہ ہم اس کے محتاج ہیں کہ وہ ہو، اور وہ اہل بیت کا محتاج ہے. یہ کہیں تو میں ہوں. توجہ کیجیے، وہ اس بات کا محتاج ہے کہ یہ کہیں تو میں ہوں. بھائی رسول جو ہے، بھائی رسول بھی اس بات کے کیا ہے کہ وہ پہلے واقعہ ہو تو بیان کرنا نہیں، واقعہ محتاج ہے. رسول کہیں تو میں ہو جاؤں. تو کیا چاند پہلے سے 2 ٹکڑے تھا؟ کیا سورج پہلے سے پلٹا تھا؟ نہیں، سورج کا پلٹنا حق ہے. یہ حق تھا کس کے ساتھ؟ اسی کے ساتھ تھا جس نے اشارہ کیا. توجہ کیجئے اور اس سے 2 قدم آگے چلے جائیے. رمضان کا مہینہ ہے نا، 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے معلوم نہیں، لیکن جب چاند رات ہوگی تو ہر آدمی اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی اہتمام تو کر رہا ہوگا نا. سنت معصوم ہے عید سعید فطر کو منانا اور اس دن اپنے بچوں کو نئے کپڑے اور نئے لباس پہنانا. تو یہی صورت حال مدینے میں جناب زہرا کے گھر میں بھی تھی. مادر گرامی کل عید ہے، عرب کے سارے بچے کپڑے پہنیں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے. ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ تو جناب سیدہ کیا آسان تھا یہ کہہ دیتی بیٹا نہیں بنے؟ کیا یہ کہا نہیں بنے؟ نہیں کہا. کیا کہا؟ بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو مجھے بتائیے کیا تھے؟ بھئی توجہ کیجئے، کیا تھے؟ اگر ہوتے تو پھر ہم نے اور ان میں فرق نہ ہوتا بیان کرنے کا. نہیں تھے، وہ انتظار ہو رہا تھا سیدہ رہیں اور ہو جائیں. صلی اللہ علیہ محمد. تو کیا کہا تھا کہ درزی کے پاس ہے؟ تو صبح آنے والے نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ میں جبرائیل ہوں کپڑے لایا ہوں. یہ کہا تھا میں میکائیل ہوں کپڑے لایا ہوں. آنے والے نے جبرائیل کہا نہ میکائیل کہا. آنے والے نے وہی لفظ کہے جو سیدہ نے کہے تھے انا حیات الحسنین، میں حسن
سچے چاہیے ہمیں وہ سچے نہیں چاہیے جو واقعہ دیکھ کے کہیں. نہیں میری بات نہیں پہنچی. ہمیں وہ سچے نہیں چاہیے جو دیکھ دیکھ کے سچائی کا اظہار کریں. ہمیں وہ سچے چاہیے کہ واقعی کا انتظار کریں. ارے یہ کہیں تو میں ہو جاؤں. ابھی یہی رمضان میں 15 رمضان کو آپ نے امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت منائی اور شہادت بھی 28 سفر کو آپ مناتے ہیں. امام نے جس وقت صلح کی تھی تو صلح کرنے کے بعد بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا تھا آپ کی صلح پر. آپ سمجھاتے چلے جا رہے تھے. ایک خارجی بیٹھا ہوا تھا وہ مان ہی نہیں رہا تھا. بار بار امام سمجھاتے تھے مانتا ہی نہیں تھا. بڑی بدتمیزی کر رہا تھا. بڑی جو ہے وہ توہین آمیز الفاظ میں گفتگو کر رہا تھا امام سے. امام ایک حد تک تو سمجھاتے رہے. جب نہیں سمجھا تو امام نے کہا شاید یہ ہمیں مجبور سمجھتا ہے. بس صرف اتنا جملہ کہا تو مردوں میں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے. تو مردوں میں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہے. تو آیا کیا تھا, حقیقت کیا تھی. مرد تھا. اب اس کا عورت میں بدلنا یہ حق ہو گیا. وہ حق اس انتظار میں تھا حسن کہیں اور ہو جائے. اسی کا نام ہو جاتا ہے. ہمیں وہ سچا چاہیے. صرف واقعات دیکھ کر کے بیان نہ کرے. واقعہ جس کا محتاج ہو ہمیں وہ سچا چاہیے. ہمیں وہ سچا نہیں صادقین چاہیے. اور جب یہ آیت آئی تھی نا کہ کونوا مع صادقین, تو اس وقت تو اگر آیت کے حوالے سے اگر آپ صرف یہ کہیں کہ رسول صرف سچے تھے, نہیں عزیزان محترم, جمع کا صیغہ ہے اور عربی دان جانتے ہیں کہ جمع کا اطلاق جو 3 سے شروع ہوتا ہے. 3 سے شروع ہوتا ہے. تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کم از کم 3 سچے تو ہونے چاہیے. ارے نہیں صاحب, کم از کم 3 سچے تو ہونے ہی چاہیے تھے. لیکن آیت نے بتائی 3 نہیں 5 سچے تھے. صلوات پڑھے محمد والے. اب جو ایسے اس شان کے سچے ہوں ان کی صداقت پر کوئی شک کرے تو پھر ہمیں حق ہے ہم اس کے ایمان پر شک کریں. صلوات پڑھے محمد والے. بہت زحمت دی آپ کو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے. اب 2 جملے مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کہ میرے مولا کی ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنی شمولیت ہے. ایک صحابی ہیں میرے رسول, آپ کا نام نامی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. اور میرے اس صحابی کو یہ اعجاز حاصل ہے 7 معصومین کی زیارت کی ہے. یعنی دور دیکھا ہے امام جابر بن عبداللہ انصاری نے 7 معصومین. 7ویں معصوم امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام پہنچایا تھا. اور ایک شرف ان کو اور بھی حاصل ہے, وہ یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد باہر سے جانے والے پہلے مجاور تھے امام حسین کی قبر کے. کتنی بڑی سعادت حاصل تھی. عزیزان محترم, ہمیں جابر بن عبداللہ انصاری کے واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور یہ پیغام بھی ملتا ہے. واقعہ بتا رہا ہوں کہ ہم جہاں بھی بیٹھے جہاں بھی ہوں, توجہ کیجئے گا میرے بزرگان, جہاں بھی ہوں, جہاں بھی جو بھی بات ہو رہی ہو, جو بھی گفتگو ہو, علی کا ذکر ضرور کریں. یہ پیغام لے کے جائیے گا. آج میرے جوان دوست بھی لے کے جائیں, میرے بزرگ بھی لے کے جائیں, میری مائیں بہنیں بھی لے کے جائیں. جہاں بھی بیٹھے علی کا ذکر ضرور کریں, چاہے وہ ایک حدیث ہی بیان کریں. ایک ہی حدیث بیان ہو جائے, ایک ہی جملہ بیان ہو جائے کہ رسول نے یہ فرمایا, بس علی نے یہ فرمایا, قرآن نے یہ فرمایا, بس ایک جملہ ضرور کہیے علی کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول کی تمنا بھی ہے, فرمان رسول بھی ہے, اور خود جابر بن عبداللہ انصاری کی سیرت اور سنت بھی ہے. اگر کوئی سنت صحابہ پر چلنا چاہتا ہے
تو اسے چاہیے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کی سنت پر عمل کریں کہ جب وہ مدینے میں کبھی گھومتے تھے نا، جب جاتے تھے، بہت توجہ سے سنیے گا اس کو، جب جاتے تھے کہیں گروہ کو دیکھتے تھے، کہیں لوگوں کا اجتماع دیکھتے تھے، وہاں جا کے کھڑے ہوتے تھے، الگ سلام ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، اس کے بعد ایک جملہ کہتے تھے، کتاب کا حوالہ بھی دے دوں، منتہی الانباز شیخ عباس قمی، اس کا ترجمہ احسن المقال مولانا صفدر حسین نجوی صاحب، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ جاتے تھے کسی مقام پر، کچھ لوگ بڑے ہوتے تھے، وہاں جا کے کھڑے ہو جانا، سلام دعا کے بعد ایک جملہ کہتے تھے کہ تم چاہتے ہو میں رسول کی حدیث سناؤں؟ تم چاہتے ہو میں رسول کی حدیث سناؤں؟ وہ کہتے تھے ہاں سناؤ، تو آپ کہتے تھے میں نے رسول سے سنا کہ علی خیر البشر من ابا فقد کفر، جو علی جو ہے تمام مخلوق میں بہترین ہے، جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری، علی خیر البشر من ابا فقد کفر، جس نے انکار کیا۔ اب کیا بتا رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری؟ جہاں بھی مجمع ہو رسول کا پیغام آگے پہنچا دو، علی کا ذکر کرنا پہنچا دو۔ کیا جہاں پر بات ختم ہو گئی؟ ارے یہاں تک ختم نہیں ہوئی عزیزان محترم، جس کے لیے میں نے اس حدیث کو آپ تک پہنچایا ہے وہ بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے گی۔ صرف غیروں کی بات نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں بھی جائیے، بے شک بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھائیے، عربی پڑھائیے، فارسی پڑھائیے، اردو پڑھائیے، جو مرضی کورس کرائیے، لیکن عزیزان محترم اگر علی کی محبت کی تعلیم نہیں دی، یہ میں نہیں کہہ رہا، جابر بن عبداللہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری اسی مجمع سے کہتے ہیں تعلموا اولادکم حب علی، اپنے بچوں کو علی کی محبت تعلیم دو۔ اپنے بچوں کو علی کی محبت تعلیم دو۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، علی کی محبت تعلیم دو اپنے بچوں کو، اگر قبول کرے تو ٹھیک، اگر قبول نہ کرے تو پھر دیکھو اسی ماں نے کیا کیا۔ میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں، جابر بن عبداللہ انصاری، صلوات علی کی محبت، علی کی محبت نسلوں کا پتہ دے رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس ختم کروں میں گفتگو۔ ایک حدیث یہ آ گئی آپ کے سامنے، اور دوسری اور اس کے بعد آپ نے مسائل میں نے چھوڑ دیا۔ میں چاہ رہا تھا کچھ منظوم کلام بھی آپ تک پہنچاؤں، لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ دوسری روایت اسی کتاب کے حوالے سے، ایک صحابی ہے میرے مولا کے، حارث حمدان، بہت مشہور نام ہے حارث حمدان۔ رات کے کسی پہر میں، اب رات رمضان کے دن ہے، رات کو 12 بجے اگر کوئی آپ کے گھر اچانک آ جائے تو آپ اسے مجھے بھی خیریت ہے کیسے آنا ہو اس وقت، ابھی تم سونے لگے تھے، صبح سحری میں اٹھنا۔ اسی طریقے سے رات کے کسی پہر میں حضرت حارث حمدان مولا علی کے پاس چلے گئے۔ حارث خیریت ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ توجہ کیجئے، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ہاں کیسے آنا ہوا، کس کام سے آنا؟ کہا کام تو کچھ نہیں ہے، میرے سینے میں جو آپ کی محبت ہے نا اس نے مجھے ابھارا کہ میں آپ کی زیارت کروں، بس وہ محبت مجھ میں موزن ہوئی تاکہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آ جاؤں۔ اچھا تم اس لیے آئے ہو، ہماری زیارت کے لیے آئے ہو؟ صرف زیارت کے لیے؟ یہاں پر ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ اپنے مومن بھائی کی زیارت کے لیے کوئی بے غرض، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ایسا ہے جیسے اللہ کی زیارت کو جا رہا۔ تو ایک گناہگار آدمی کے بارے میں جب یہ ہے تو جو مومن نہیں امیر المومنین ہو اس کی زیارت کے لیے جو جا رہا ہو تو اچھا زیارت کے لیے آئے ہو، اچھا بیٹھ جاؤ، سنو اے حارث حمدان، سنو کیا سنو؟ سنو، جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے چاہے وہ مومن ہو یا منافق، چاہے وہ مومن ہو یا منافق، میں نہیں کہہ رہا، مولا کائنات، وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے۔
وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے، چاہے مومن ہو یا مولا مومن کے تو سمجھ میں آتی ہے، یہ منافق کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ منافق بھی دیکھے گا آپ کو، ہاں اچھا کافر نہیں کہا، کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، ملحد نہیں کہا، منافق کہا. اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہی جملے کہیں گے نا میرے مولا جو رسول نے کہے ہوں، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو کہا کہ جو بھی دنیا سے جائے گا چاہے مومن ہو یا منافق مجھے ضرور دیکھے گا. مولا مومن کے تو سمجھ میں آتا ہے، اور منافق کے بارے میں کہا کہ مومن جب مجھے دیکھے گا تو اس کے دل میں ایک امید پیدا ہوگی، ایک ڈھارس پیدا ہوگی مجھے دیکھ کر کے کہ اب وہ مجھے بخشے گا، کہ میں نے اسے دیکھ لیا جو امیر المومنین ہے. اور جب منافق دیکھے گا اب مایوس ہو جائے گا کہ اب تو جہنم پکی ہے. توجہ ہے نا؟ منافق تو مایوس ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا. تو اسی لیے تو کہا نا حیدر علی علی اور حیدر حیدر، مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا. ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس میں یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. بس ختم کر دیں. یہاں پر پھر میرے مولا نے وہ جملے ارشاد فرمایا جو آپ کے دیوان میں موجود ہے، یا ہارا حمدان من یموت یرنی من مومن او منافق قبلا. اے حارث حمدان جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا منافق ہو. الحمدللہ خوشا بحال اس مومن کے جو دنیا سے جائے اور علی کی زیارت ہو. ہمیں علی کی زیارت ہوئی تھی اور علی کو بھی جاتے ہوئے کچھ زیارتیں ہوئی. علی کو بھی جاتے ہوئے کچھ زیارتیں ہوئی. روایت ہے، تاریخ کے الفاظ پڑھنا. کیسی زیارتیں ہوئی؟ کس کس کی زیارتیں ہوئی عزیزان محترم؟ 18واں روزہ آپ نے افطار کیا، مولا نے بھی افطار کیا. کہاں پر؟ آپ کا یہ طریقہ تھا رمضان میں کہ اپنی اولاد میں سے کسی کی ایک کے گھر میں آپ افطار کیا کرتے تھے. جب بھی موقع ملے مولا کی اس سنت پر ضرور عمل کیجئے. اپنے اہل و عیال کے درمیان میں بیٹھ کے افطار کیجئے اور اپنے مولا کو یاد کیجئے. مولا کو یاد کیجئے کہ مولا نے بھی ایسے افطار کیا تھا. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر میرے مولا نے افطار کیا 18واں روزہ. بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں، بڑی محبت کرتی ہیں. بابا آج میرے مہمان ہیں تو ذرا سوچئے بیٹی نے کیا کیا تیاری کی ہوگی. نہیں کا تاریخ میں کوئی تیاری ہمیں نہیں دکھائی دی. صرف اتنا دکھائی دیا کہ جب دسترخوان بچھا 3 چیزیں تھیں دسترخوان پر. جو کی روٹی تھی، ایک پیالے میں نمک تھا اور ایک میں دودھ تھا. ایک کے قدم پر میرے مولا ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. مخاطب اپنی بیٹی کو کر رہے ہیں، نصیحت ہمیں کر رہے ہیں. بیٹی کیا تم نے کبھی دیکھا ہے تمہارے بابا نے 2 سالن کے ساتھ روٹی کھائی ہو؟ یہ سالن ہے ہی کیا، نمک اور دودھ. نمک اور دودھ 2 سالن کے ساتھ روٹی کھائی ہو. بیٹی سنو، دنیا کے حرام میں عذاب ہے، دنیا کے حرام میں عذاب ہے اور دنیا کے حلال میں حساب ہے. دیکھیو اپنی بیٹی سے گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کے حرام میں کیا ہے. بیٹھ جو ذرا. دنیا کے حرام میں کیا ہے؟ عذاب ہے اور حلال میں حساب ہے. بیٹی ایک سالن اٹھا لو، ایک غذا ایک طعام اٹھا لو
بیٹی نے چاہا بابا میرا دودھ سے افطار کر لے، میں نمک اٹھا لوں۔ نہیں، علی نے کہا نہیں، نمک رہنے تو دودھ اٹھا لو۔ دودھ سے میرے مولا نے افطار کیا، نمک سے افطار کیا، جو کی روٹی کھائی اور عبادت میں مشغول ہو گئے، عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کبھی حجرے میں جاتے ہیں، عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرے مولا کو کہنا پڑا، نہ میں جھوٹ کہتا ہوں، نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جناب ام کلثوم پریشان ہو گئی، بابا آج آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، بابا آج آپ مسجد نہ جائیں، کسی اور کو بھیج دیں، وہ نماز پڑھا دے گا، کسی اور کو بھیج دیں، وہ نماز پڑھا دیں۔ کہا بیٹی نہیں، جو تقدیر کا لکھا ہوتا ہے وہ ٹلتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہونے کے قریب وقت آیا، میرے مولا گھر سے روانہ ہوئے، جیسے ہی گھر کے دروازے کے قریب پہنچے، بطخوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور چیخنے اور چلانے شروع ہو گئیں، پروں کو کھول دیا۔ وہاں پر بھی میرے مولا نے ہمیں نصیحت کی ہے، کہا کہ اے بیٹی ام کلثوم دیکھو، اگر انہیں پانی دے سکو، انہیں کھانا دے سکو تو رکھنا، اگر کھانا پانی نہ دے سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ واہ میرے مولا، ارے پرندوں پر اتنا رحم، آب و دانے کا اتنا خیال، ارے وہ کیسی امت تھی، آپ ہی کا بیٹا حسین تھا نا، 3 دن کا بھوکا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، وصیت کی، اپنے دامن کو ان کی منقار سے چھڑایا۔ ایک جملہ اور کہا، سنیں گے جملہ؟ ایک جملہ اور کہا، اے میری بیٹی ابھی یہ شور مچا رہی ہیں، ابھی یہ شور مچا رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد یہ مجھ پر نوحہ کریں گے، نوحہ کریں گے۔ آگے بڑھے، دروازے سے نکلنے لگے، کمر کا پٹکا دروازے کی کیل میں اٹک گیا۔ ارے صرف جاندار ہی نہیں، امام مبین کو پہچانتے ہیں، بے جان بھی پہچانتے ہیں، دروازہ بھی کہہ رہا ہے مولا آج نہ جائیں، آج نہ جائیں۔ بس عزاداروں، پٹکا باندھا آپ نے، مسجد تک پہنچے، سونے والوں کو بیدار کیا، بیدار کرتے کرتے اس مقام پر آئے جہاں عبد الرحمن ابن ملجم، توجہ کیجئے گا، چند منٹ دیں مجھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم الٹا لیٹا ہوا ہے، ملعون نے تلوار چھپائی ہوئی ہے، ابھی وقت ملا تو بتاؤں گا اس تلوار کی قیمت کیا تھی۔ تلوار چھپائی ہوئی ہے، امام آگے بڑھے، کہا کہ اٹھ، نماز کا وقت ہے۔ جیسے تو لیٹا ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے، دیکھیے ایک ایک قدم پر مولا سبق دے رہے ہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ دائیں کروٹ لیٹ مومنین کا طریقہ ہے، بائیں کروٹ لیٹ یہ اوصیاء کا طریقہ ہے، یا اپنی کمر کی بار لیٹ کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ جیسے تو لیٹا ہے دیکھیے شیطان کا طریقہ ہے، اٹھ، نماز کا وقت ہے۔ ویسے میں جانتا ہوں تو کس مقصد کے لیے آیا ہے، میں جانتا ہوں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ عزیزان توجہ کیجئے، میں کہوں گا مولا سونے دیجئے، یہ سوتا رہ جائے گا، آپ کی جان بچ جائے گی۔ نہیں، میرے مولا کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ علی کسی کو نماز کے وقت سوتا ہوا دیکھ لے۔ عزادارو، جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھتا ہو، وہ اپنے ماننے والے کو بے نمازی کیسے برداشت کر لے گا؟ بس عزادارو، نیند سے بیدار کیا سب کو، گلدستہ اذان پر جا کر کے آپ نے اذان کہی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ روایت کے الفاظ ہیں، کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر میرے مولا کی تکبیر آواز نہ پہنچی ہو۔ ماں نے اپنے بچوں کو اٹھا دیا، جاؤ جا کر کے دیکھو آج علی کی آواز میں کچھ عجیب صوت ہے۔ اذان دے دی، اذان دینے کے بعد محراب عبادت میں آئے، محراب عبادت میں آئے، چند جملے دیکھیے میرے مولا کی جتنی فضیلتیں آپ اپنے ذہن میں لے آئے، جو بھی آپ کو یاد ہے ذہن میں لے آئے، کعبے میں ولادت سے لے کر کے اس وقت تک جتنی فضیلتیں بھی ہیں آپ ذہن میں لے آئے۔ لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ نہ کعبے میں آتے ہوئے آپ نے کہا میں کامیاب ہو گیا، نہ آغوش نبی میں آ کر کہا میں کامیاب ہو گیا، نہ بستر رسول پر سو کر کہا میں کامیاب ہو گیا، نہ جناب زہرا جیسی زوجہ ملی کامیاب ہو گیا، نہ حسن و حسین جیسے شہزادے ملے کہا کامیاب ہو گیا۔ کامیاب کب ہوئے؟
صبح کی نماز پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ملعون کی تلوار کا وار چلا، علی نے کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی علی کی یہ صدا بلند ہوئی، ہاتف غیبی نے صدا دی، ہاتف غیبی نے صدا دی، تحدمت واللہ ارکان الہدی، آج ہدایت کے ارکان ڈہ گئے، آج عروۃ الوثقی ٹوٹ گئی، آج رسول کا چچا زاد بھائی مارا گیا۔ حضرت اللہ، یہ کون صدا دیتا جا رہا تھا؟ یہ جبرائیل تھے، الا قتل امیر المومنین، الا قتل امیر المومنین۔ عزادارو سب مسجد کی طرف آئے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے۔ جب امام حسن نے زخمی حالت میں بابا کو دیکھا، یہ زخمی حالت کیسی تھی؟ حضرت علی کی کیسی زخمی حالت تھی سنیں گے عزادارو؟ سجدے میں سر تھا، تلوار کا وار ہوا، اٹھا کیسے؟ اٹھا کیسے؟ مسجد کی مٹی اٹھا رہے ہیں، محراب کی مٹی اٹھا رہے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے جا رہے ہیں، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ کہتے جاتے ہیں، مٹی زخم میں ڈالتے جاتے ہیں۔ حسن نے یہ حالت دیکھی، قریب آئے، جب حسن کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹا پہلے نماز مکمل کرا، پہلے نماز مکمل کراؤ۔ ہاں عزادارو، علی کو بھی نماز کا اتنا خیال تھا، علی کو بھی نماز کا، پہلے نماز مکمل کراؤ۔ اب میں نے فیصلہ آپ پر چھوڑنا ہے، ذرا سوچئے آج کے اس دور میں بھی اگر کسی کے گھر میں کوئی حادثہ رونما ہو جائے، کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جائے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، روزے چھوٹ جاتے ہیں، عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں، مولا کا ماننے والا وہ ہے کہ جتنا بھی شدت غم ہو عبادت میں کمی نہ آئے، جتنی بھی زیادہ خوشی ملے عبادت میں کمی نہ آئے۔ میرے مولا ذرا آپ دیکھیے تو صحیح، میرے مولا زخمی ہیں، حسن سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھانا۔ تصور کیجئے امام معصوم زخمی ہے، امام معصوم نماز پڑھا رہا ہے، جو بیٹا ہے۔ امام نے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی، امام حسن نے نماز مکمل کرائی۔ معلوم ہے کیسے مکمل کرائی؟ بس مکمل کرا کے جیسے ہی سلام پھیرا ہے، دیکھا بابا کا سر شدت ضرب سے کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے۔ میرے مولا حسن نے فوراً اپنی آغوش میں سر کو لے لیا اور رونا شروع کیا۔ ارے چند قطرے گرے تھے، چند قطرے گرے تھے آنسوؤں کے چہرہ علی پر۔ آنکھیں کھول کے کہا بیٹا گریا کر رہے ہو، بیٹا رو رہے ہو، صبر کرو، توجہ چاہیے، صبر کرو، صبر کرو۔ میں نے کہا تھا نا ہمیں علی نظر آتے ہیں، ہمیں علی نظر آتے ہیں، علی کو بھی کوئی نظر آئے گا، بیٹا صبر کرو، کیوں گریا کرتے ہو؟ ارے یہ دیکھو تمہارے نانا آئے ہیں، تمہاری نانی آئی ہے، تمہاری ماں آئی ہے مجھے لینے کے لیے۔ اللہ، یہ تمہاری نانی آئی ہے، تمہارے نانا رسول آئے ہیں مجھے لینے کے لیے۔ بس عزادارو علی کو لے کر کے گھر میں آئے، ایک ایک اور وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، صبر کرو۔ بس آخری جملے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ چاہیے۔ امام حسین کو کہہ رہے ہیں صبر کرو، حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں صبر کرو، سب کو کہہ رہے ہیں صبر کرو، سب کو صبر کی تلقین دے رہے ہیں۔ گھر میں لے کر کے گئے، گھر میں لے کر کے گئے۔ اب تصور کیجئے وہ بیٹی جس نے افطار کرایا تھا، جناب ام کلثوم، حضرت زینب موجود ہے، بی بی اما موجود ہیں، سب کو کہہ رہے تھے صبر کرو۔ اب جو بیویوں نے، اب جو بیٹیوں نے باپ کی ایسی کیفیت کو دیکھا، زخمی باپ کو دیکھا، اب بیٹیوں نے رونا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ حضرت زینب کا گریا، حضرت ام کلثوم کا گریا، وہ علی جو سب کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، اب علی سے صبر بنا ہوا، اب علی سے صبر بنا ہوا، علی بھی بیٹیوں کے ساتھ رونے لگے۔ میں کہوں گا علی مولا آپ سب بیٹوں کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، بیٹیوں کو رونا دے کے آپ رونے لگے، وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں میرا مولا جواب دے۔ ہاں میں رویا، میں یہ سوچ کر رویا آج میری بیٹیاں رو رہی ہیں، کل یہی طوفان ہوگا، میری بیٹیاں میں مرنا چاہتا تھا۔
اجرکم علی اللہ. بس عزادارو دن گزرتے جیسی یہ گریہ بلند ہوا نا، باہر جو اصحاب تھے نا، دروازے پہ باہر اصحاب تھے، وہ بھی بلند آواز سے روئے. امام حسن نے دیکھا اصحاب رو رہے ہیں، باہر آئے، سب سے کہا کہ میرے بابا آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں. ہاں عزادارو سب چلے گئے. پھر بیویوں نے رونا شروع کیا. امام حسن کو پھر کسی کے رونے کی آواز آئی. توجہ چاہیے، رونے کی آواز آئی. اب جو باہر جا کے دیکھا حضرت اشفق بن نباتہ میرے مولا کے صحابی ہیں. کہا کہ اشفق ہم نے کہا نہیں لے چلے جاؤ. کہا کہ مولا نہیں جا سکتا، جب تک میں اپنے مولا کو نہ دیکھ لوں میں نہیں جا سکتا. امام حسن گئے، بابا سے اجازت دی، اشفق کو لے کر کے اندر آئے. اب اشفق کی روایت ہے، کہتے میں نے اپنے مولا کو اس حالت میں دیکھا کہ زرد رنگ کی پٹی ماتھے پر بندھی ہوئی تھی، لیکن زہر کا اثر اتنا پھیل چکا تھا کہ میں پہچان نہیں سکا کہ پٹی زیادہ زرد ہے یا چہرہ زیادہ زرد ہے. اللہ اکبر. یہ جو آج کا دن گزارا ہے نا، آج کا دن میرے مولا وصیتیں کر رہے تھے، اے میرے بیٹو ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور مظلوم کے حامی اور مددگار ہو جانا. اور کبھی اپنے اصحاب کو کہتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، ابھی بھی اگر پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، اب اس کے کہ علی نہ رہے. بس عزادارو حکیموں کو بلایا گیا. آخری جملے حکیموں کو بلایا گیا. ایک حکیم جس کا نام تاریخ میں اسیر بن عمر ہے، اس کو بلایا گیا کہ ذرا زخم کا معائنہ کرو. میں نے کہا تھا نا تلوار کے بارے میں بتاؤں گا، زخم کا معائنہ کرو. کہا کہ ایک گودے کی ہڈی مجھے لا کے دی جائے. ایک ہڈی لا کے دی گئی، اس سے گودا نکالا، علی کے زخم میں بھرا. بھرنے کے کچھ دیر کے بعد اس کو باہر نکالا. اب جو دیکھا اس گودے کے ساتھ جو ہے علی کا مغز بھی لگ کر آ رہا تھا. اس نے ایک جملہ کہا، اے امیر المومنین اب آپ وصیت کر دیں، اب آپ وصیت کر دیں. زہر کا اثر دماغ میں سے یرائیت کر گیا ہے. جناب زینب اور ام کلثوم سے برداشت نہ ہوا. توجہ چاہیے، جناب زینب اور ام کلثوم سے برداشت نہ ہوا. جناب ام کلثوم نے ابن ملجم سے کہا، او ملاؤں مجھے معلوم ہے تو نے کس کو مارا ہے، تجھے معلوم ہے تجھ نے کس پر ضرب لگائی ہے، تو نے امیر المومنین کو مارا ہے. اس کو ملعون کہتا ہے نہیں میں نے آپ کے باپ کو مارا ہے. کہا کہ اچھا میرے بابا کو ذرا تندرست ہونے دے پھر وہ تیرے سے بدلہ لیں گے. وہ ملعون پتہ کیا کہتا ہے، یہاں سنیے تلوار کی تاریخ. وہ کیا کہتا ہے کہ جس تلوار سے میں نے وار کیا ہے 1000 درہم میں خریدی تھی، 1000 درہم کا زہر پلایا تھا. وہ زہر اگر اس کو تمام مخلوق پر تقسیم کریں تو سب مر جائے. سوچئے بیٹیوں کا کیا حال ہوا ہوگا. بس عزادارو یہ آج کی رات ہے، صبح کا وقت ہے کہ علی نے اس دنیا سے رخصت کیا. بچوں نے امام حسن اور حسین نے اپنے بابا کی وصیت کے مطابق غسل و کفن دیا. وصیت کیا دی، اے میرے بیٹو جب غسل و کفن دے دینا آگے سے نہ اٹھانا، پیچھے سے میری میت کو اٹھانا. آگے سے جبرائیل اٹھائیں گے، آگے سے میکائیل اٹھائیں گے. والیہ کی صدا میں جنازہ گھر سے برآمد ہوا. بیٹیوں نے اپنے سر کو مومنین باہر نکلتے جائیں زیارت کر کے. سلائے بابا اٹھ
सलाए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए हसदार जोड़ी दावे क्या नहीं हसदार जोड़ी दावे क्या नहीं दस के जया शाम दलाए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बाबा उठे उजेड़ियां आया पुछण सलाए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए हसदार जोड़ी दावे क्या नहीं हसदार जोड़ी दावे क्या नहीं दस के जया शाम दराए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए हसदार जोड़ी दावे क्या नहीं हसदार जोड़ी दावे क्या नहीं दस के जया शाम दराए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बच जान असूल भरो बाबा हर बोल ते खुद में बड़ सामे इस्लाम दी आन बचा बड़ नहीं दरबार कचहरी चढ़ सामे तेरी सुरख दबा पई दस दिए मेरी उम्मती बदल निगाहे बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बच जान असूल भरो बाबा हर मोड़ ते खुद में बड़ सामे इस्लाम दी आन बचा बड़ नहीं दरबार कचहरी चढ़ सामे तेरी सुरख कबा पई दस दिए मेरी उम्मती बदल निगाहे बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए 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 हसदार जोड़ी दावे क्या नहीं हसदार जोड़ी दावे क्या नहीं दस के जया शाम दराए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए हसदार जोड़ी दावे क्या नहीं हसदार जोड़ी दावे क्या नहीं दस के जया शाम दराए बाबा उठे उजेड़ियां दिया आया पुछण सलाए बाबा
مسلمان توحید قتل کر کے عید مسلمان توحید قتل کر کے عید مسلمان اونوں مارے آج سجدے جنوں کعبہ کرے سجدے جنوں کعبہ کرے سجدے دنیا آج ہو گئی ویرانے توحید قتل کر کے عید مسلمان توحید قتل کر کے عید مسلمان توحید قتل کر کے عید مسلمان اونوں مارے آج سجدے جنوں کعبہ کرے سجدے جنوں کعبہ کرے سجدے دندے باز دنیا آج ہو گئی ویرانے توحید قتل کر کے عید مسلمان توحید قتل کر کے
ہمارے رحمان توحید قتل کر کے جدید مسلمان توحید قتل کر کے جدید مسلمان توحید قتل کر کے جدید مسلمان مارے آوچ سجدے جنوں کا باکر سجدے جنوں کا باکر سجدے دل میں باج دنیا آج ہو گئی ویرانے توحید قتل کر کے جدید مسلمان توحید قتل کر کے جدید